حسین صدائے آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین صدائے آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین جواب بانوں کو کیا دیں کہ کیا ہوا اصغر جواب بانوں کو کیا دیں کہ کیا ہوا اصغر کھڑے ہیں خیمے کی ڈیوڑی پہ سر جھکائے حسین صدائے آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین منہ اپنا پھیر کے سب رو اے ظلم کے بانی منہ اپنا پھیر کے سب رو اے ظلم کے بانی جب اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو رن میں لائے حسین صدائے آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین اٹھائی میت اکبر بھی ضعیفی میں اٹھائی میت اکبر بھی ضعیفی میں ذرا قدم بھی تمہارے نہ ڈگمگائے حسین صدائے آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین گھرے تھے میں اس طرح سرور گھرے تھے میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین
حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کی رنگ میں ہائے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا ملا نہ پانی کا قطرہ بھی تجھ کو ہائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کی رنگ میں ہائے حسین پڑا ہے خاک پہ زہرا کہ قلب کا ٹکڑا پڑا ہے خاک پہ زہرا کہ قلب کا ٹکڑا جگر پہ اپنے بہاتر کے زخم کھائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کی رنگ میں ہائے حسین فرش سے گر کے کیا سجدہ خدا قدیر فرش سے گر کے کیا سجدہ خدا قدیر چلا گلے پہ جو خنجر تو مسکرائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کی رنگ میں ہائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کی رنگ میں ہائے حسین من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام
التحیۃ والاکرام علی صاحب الحوض الکوثر والخطبۃ والمنبر والرکن والمشعر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والنسب الاطہر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضیاء العبد المؤید والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلوات۔ سورہ مبارکہ توحید قرآن کریم کا اہم ترین سورہ، جس میں پروردگار کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ توحید پروردگار اصل دین ہے، دین کا محور ہے، تمام اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، اور اسلام کا انحصار اسی توحید پروردگار پر ہے۔ اصول دین میں جو مرکزیت توحید پروردگار کو حاصل ہے، وہ کسی اور عقیدے کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی تمام عقائد کی بنیاد کا نام ہے عقیدہ توحید۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، لیکن جب پیغمبر اسلام کے پاس پہلی وحی آئی تو پہلی وحی میں اعلان عقیدہ توحید کا نہیں ہوا، بلکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر آپ اس پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خلق کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جو اکرم ہے۔ تو ابتدا پڑھنے اور لکھنے سے ہوگی۔ الذی علم بالقلم، وہ خدا جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ تو شروع میں سورہ اقرا کی یہ آیات نازل ہوئی جبکہ اعلان توحید کا ہونا چاہیے۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے، لیکن پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں توحید کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ علم کا ذکر ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مرض اور دوسرے ہے سبب مرض۔ انسان کو بخار آتا ہے تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، یہ بخار ملیریا کا بھی ہوگا، یہ بخار ہو سکتا ہے ٹائیفائیڈ کا ہو سکتا ہے کرونا کا ہو، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ جو ماہر طبیب ہوتا ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کبھی مرض کا علاج نہیں کرتا، سبب کا علاج کرتا ہے۔ جس وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہے اس وجہ کو دور کر دیا جائے، مرض خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جس زمانے میں پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے ہیں تو قوم کا مرض تھا شرک، لیکن سبب
جہالت تھی، قوم جاہل تھی، اس لیے جس کو خدا ماننا چاہیے تھا اس کو خدا نہیں مانا، ستاروں کو خدا مانا، سورج کو خدا مانا، چاند کو خدا مانا، پہاڑوں کو خدا مانا، بتوں کو خدا مانا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مرض تھا بت پرستی، مرض تھا شرک، اور سبب ہے جہالت، لہذا جہالت کو پہلے دور کیا جائے گا، جہالت دور ہوگی مرض خود بخود دور ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد۔ تو اول دین کیا ہے؟ اول دین توحید پروردگار ہے۔ اب سورہ توحید کی 3 خصوصیتیں ہیں، 3 مرتبہ اگر اس کو پڑھا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ گویا جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اس نے قرآن کریم کو ختم کر لیا۔ دوسرے 5 وقت کی نماز میں کم سے کم 1 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا تقریباً لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سورہ توحید کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے، رک رک کر کے پڑھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو مرکز دین ہے اس میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، سرسری طور سے پڑھ کر کے نہیں گزر جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد ہے توحید۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے توحید کی جس انداز میں معرفت کرائی ہے، مرسل اعظم کے بعد نہ کسی نے توحید کو اس انداز میں سمجھا ہے اور نہ کسی نے سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، اول دین معرفت پروردگار ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ دیندار انسان بعد میں بنے گا، پہلے خدا کو پہچانے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے خدا کو نہیں پہچانا اس نے سرحد دین میں قدم ہی نہیں رکھا، ابھی وہ مسلمان ہی نہیں ہوا، دین کی سرحد میں آیا ہی نہیں۔ اول الدین معرفتہ، اول دین معرفت پروردگار ہے۔ وکمال و معرفت ہی التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ خدا کی تصدیق کی جائے، یعنی کمال معرفت یہ ہے کہ خدا کی تصدیق کی جائے۔ کمال معرفت تصور خدا نہیں ہے بلکہ تصدیق پروردگار ہے، اس لیے کہ خدا کا تصور تو ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ عرب بھی خدا کو مانتے تھے لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ خدا کو سمجھتے نہیں تھے، تصور تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے متوجہ کیا، پیغمبر سے کہا کہ اے حبیب آپ ان سے پوچھئے، قل لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اے میرے حبیب آپ ان مشرکین سے سوال کیجئے، یہ لات و منات و عزا کے عبادت کرنے والے بندوں سے سوال کیجئے کہ من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا خالق منات ہے، ان کا خالق عزا ہے، لیقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو خدا کا تصور تو پایا جاتا ہے، یہی تصور جب تصدیق کی منزل میں آتا ہے تو انسان مسلمان بنتا ہے، ایمان اللہ پر لاتا ہے۔ کمال التصدیق اول الدین معرفتہ، اول دین معرفت پروردگار ہے، وکمال معرفت ہی التصدیق بہ، اور کمال معرفت خدا کی تصدیق کرنا ہے، وکمال تصدیق ہی توحیدہ، اور اس کی تصدیق کا کمال توحید پروردگار ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا۔ عزیزوں، خدا کو ایک ماننا، پہلی تعلیم مسلمان کو کیا دی جاتی ہے؟ جب کوئی اسلام لاتا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے جس آواز کو مکے کی فضاؤں میں بلند کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو
تو تم نجات پاؤ گے، یہ نہیں کہا کہ خدا کو مان لو نجات پاؤ گے۔ خدا کو مان لینے سے نجات نہیں ملے گی۔ کلمے کا پہلا جز ہے کہ لا الہ پہلے کہو، یعنی باطل خداؤں کا انکار پہلے ہو تب خدا کا ماننا کام آئے گا۔ باطل خدا کو مانتے ہوئے خدا کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر حق کے دامن میں آنا ہے تو باطل سے پہلے کنارہ کشی کرنا ہے۔ واقعہ کربلا کی کل بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ واقعہ کربلا کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے انسان کو باطل خداؤں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگا، باطل خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا، تب خدا کا ماننا اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ عربوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، جو 360 خداؤں کو مان رہے تھے وہ یہ خدا کو اور مان لیتے۔ اگر پیغمبر صرف یہ کہتے کہ ہمارے خدا کو مانو، وہ ایمان لے آتے۔ نہیں، پیغمبر نے کہا پہلے اپنے خداؤں کو چھوڑو تب میرے خدا کو مانو۔ لا الہ پہلے کہو، الا اللہ بعد میں۔ پورا واقعہ کربلا اگر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ واقعہ کربلا شروع ہوتا ہے انکار بیعت سے اور ختم ہوتا ہے امام حسین کے آخری سجدے پر۔ انکار بیعت ہے لا الہ، آخری سجدہ ہے الا اللہ، اس لیے کہ جس کا سجدہ امام کر رہے ہیں وہ خدا ہے۔ اور اسی فلسفے کو عہد حاضر کے دو مفکرین نے سمجھا۔ خواجہ اجمیری نے اعلان کیا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا، یہاں تک کہ حق یہ ہے کہ حسین بنیاد لا الہ ہے۔ تو لا الہ کو سمجھا خواجہ اجمیری نے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، الا اللہ کے نقش کو صحرائے کربلا پر لکھا۔ تو لا الہ کو سمجھایا خواجہ اجمیری نے، الا اللہ کو سمجھایا علامہ اقبال نے۔ خواجہ اجمیری نے انکار بیعت کو دیکھا، علامہ اقبال نے سجدہ آخر کو دیکھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ واقعہ کربلا توحید پروردگار کو سمجھانے کے لیے تھا۔ عزیزوں، ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، مگر کیا واقعاً خدا پر ایمان ہے؟ خدا حاضر و ناظر ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا حاضر و ناظر ہے؟ یہ صرف زبان سے کہتے ہیں یا مانتے بھی ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں 2-3 واقعات جس کو دفتر غیب شیرازی نے لکھا اپنی کشکول میں۔ آیت اللہ دفتر غیب شیرازی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے جو درس و تدریس کیا کرتے تھے، بہت سے طلباء ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ ایک نیا شاگرد اس مدرسے میں داخل ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ استاد کا منظور نظر ہو گیا۔ باقی شاگردوں میں حسد پیدا ہوا، استاد یہ جمعہ 8 دن ہوا ہے، یہ آئے ہوئے ہیں، ہم اتنے دنوں سے خدمت کر رہے ہیں۔ استاد سمجھ گئے کہ ان کو عملی طور پر سمجھانا پڑے گا۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ کل تم سب اپنے گھروں سے ایک چھری اور ایک مرغ لے کر کے آنا۔ سارے شاگرد لے کر کے آ گئے۔ استاد نے حکم دیا کہ اس کو جا کر کے ایسی جگہ پر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہاں جانا اور ذبح کر کے اس کو لے آنا۔ سارے شاگرد گئے، تھوڑی دیر کے بعد پرندے کو، مرغ کو ذبح کر کے لے آئے، لیکن وہ شاگرد جو استاد کا خاص شاگرد تھا وہ نہیں آیا۔ کافی انتظار کے بعد وہ آیا تو زندہ مرغ لے کر کے آیا۔
باقی ساتھیوں نے مذاق اڑایا، تم استاد کا ایک کام نہ کر سکے، استاد نے تم سے کہا تھا کہ تم مرغ ذبح کر کے لانا، ایک تو تم نے اتنی دیر لگا دی اور دوسرے زندہ مرغ لے کر کے آئے ہو۔ یہ مرغ زندہ ہے، تم زندہ مرغ لے کر کے آئے ہو۔ استاد نے پوچھا کہ آخر تم نے میرے کہنے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کہ استاد میں مرغ تو ذبح کر دیتا، لیکن آپ نے یہ شرط لگایا تھا کہ کوئی نہ دیکھے۔ میں ہر جگہ پر گیا، لوگوں کی نگاہوں سے تو اپنے آپ کو چھپا لیا، مگر یہ احساس تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ذبح وہاں کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ استاد نے کہا اب سمجھ میں آیا، معرفت پروردگار کی وجہ سے میں اس کو زیادہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم خدا کی وہ معرفت نہیں رکھتے جو معرفت خدا کی یہ رکھتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دوسرا واقعہ، عبداللہ ابن عمر، تاریخ کی بہت بڑی شخصیت، یہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کھانا پانی ختم ہو گیا، اب غذا کی تلاش ہوئی، دیکھا ایک چرواہا ہے جو بہت سے بکریوں کو چرا رہا ہے، اس چرواہے کے پاس گئے، کہا اس کو بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا قیمت جو کہو گے ہم دے دیں گے۔ کہا میں چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، بیچنے کا اختیار مالک کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جو تم کہو گے وہ قیمت ہم دیں گے، 2 گنا 3 گنا 4 گنا، اور رہ گئی مالک کی بات تو مالک نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس چرواہے نے جواب دیا کہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے، اس سے تو خیانت کی جا سکتی ہے، کیا خدا سے بھی خیانت کی جا سکتی ہے؟ خدا تو دیکھ رہا ہے، مالک سے تو چھپایا جا سکتا ہے، کیا خدا سے بھی مخفی رکھا جا سکتا ہے؟ میرا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، کیا خدا بھی موجود نہیں ہے؟ لہذا میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک معمولی چرواہا ہے، لیکن معرفت کی اس منزل پر ہے جس منزل پر یہ لوگ نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر صحابی زادے ہیں، عالم اسلام کی ایک معتبر شخصیت ہے، لیکن ایک چرواہے نے بتایا کہ بڑے خاندان یا بڑے باپ کے بیٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے کہ خدا کو کتنا کون پہچانتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا تمہارا مالک کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ رہتا ہے۔ اب یہ لوگ مالک کے پاس گئے، کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس غلام کو خرید لیں، اور غلام کے ساتھ ساتھ یہ جتنے جانور ہیں گوسفند ہیں ان کو بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ مالک نے بیچ دیا۔ انہوں نے غلام کو آزاد کیا اور کہا کہ یہ تمام گوسفند جو ہیں اس کے مالک تم ہو، اب یہ تمہاری ملکیت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خدا پر ایمان رکھنا انسان کو با ایمان بناتا ہے، بے ایمان کبھی خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اگرچہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ اگر اس نے خیانت کی ہوتی اور اس کا ایمان اس انداز میں خدا پر نہ ہوتا، لالچ میں آ گیا ہوتا، تھوڑی سی رقم اس کو مل جاتی، نہ اس کو آزادی نصیب ہوتی اور نہ وہ جانوروں کے گلے کا مالک ہوتا، خادم ہی رہ جاتا، لیکن ایمان باللہ اور ایمانداری نے اس کو غلامی سے آزادی بھی دلا دیا اور پھر مالدار بھی بنا دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ چنانچہ تیسرا واقعہ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے لکھا کہ ایک تاجر تھا، تجارت اس کی ختم ہو گئی، وہ بالکل قلاش ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب وہ پریشان
مارکیٹ جانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ قرض بڑھ گیا، ہر ایک تقاضا کر رہا ہے، مال ادھار لایا لیکن پیمنٹ نہیں کیا، وہ پریشان ہے، حیران ہے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ آخر میں گھر سے نکلنا اس نے چھوڑ دیا، لیکن فکر میں ہے کب تک ایسے کام چلے گا۔ وہ مسجد میں آیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، رات بھر عبادت میں بسر کیا، پروردگار کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن اس نے پوری توجہات کے ساتھ اپنے رب کو مکارا، معبود کو آواز دی۔ چنانچہ ایک دوسرا مالدار تاجر وہیں سے کچھ فاصلے پر تھا، اس نے خواب میں دیکھا کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں پریشان حال ہے، جا کر کے اس کی پریشانی کو دور کرو، فلاں مقروض ہے اس کے قرضے کو ادا کر دو، فلاں انسان مفلس و نادار ہے اس کی مفلسی کو دور کرو۔ چنانچہ وہ خواب سے بیدار ہوا، پھر یہ سوچنے لگا کہ یہ تو معلوم نہیں ہے کون ہے، کہاں پر ہے، کس جگہ جانا ہے۔ چنانچہ جب وہ اٹھا اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ سوچ کر کے سو گیا کہ جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ فریادی کہاں پر ہے، یہ مستحق کہاں پر ہے، تو میں رقم پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں۔ پھر اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ فلاں آدمی بہت پریشان ہے، وہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے، جاؤ اس کی فریاد کو سنو، اس کی ضرورت کو پوری کرو۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، پھر یہ سوچنے لگا کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، پھر سو گیا۔ فوراً پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم جا کر کے اس فریادی کی فریاد کو سنو۔ اب یہ تیار ہوا، اس نے 1000 دینار کی تھیلی لی، اونٹ پر بیٹھا اور یہ سوچ کر کے چلا کہ جب خدا حکم دے رہا ہے، جب اس نے مجھے خواب سے بیدار کر دیا ہے تو اب اس اونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں بھی چلا جاؤں گا، خدا ہی اس منزل تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے مہار چھوڑی، وہ ناقہ چلنے لگا، چلتے چلتے ایک مسجد کے قریب پہنچا۔ اب جو اس نے توجہ کی تو فریاد مسجد سے آ رہی تھی۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، دیکھا ایک مفلوق الحال شخص ہے جو زار و قطار رو رہا ہے، پروردگارا تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تو اگر میری حاجت نہ روا کرے گا تو کون ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس کے پاس گیا، شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ 1000 دینار ہے، اس سے تم اپنی ضرورت کو پوری کرو، اور یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، جب بھی تم کو ضرورت ہوگی تم میرے پاس آ جانا، ہم تمہاری ضرورت کو پوری کریں گے۔ عزیزوں، ہم اور آپ ہوتے پریشانی میں اگر کوئی آدمی آتا اور وہ مدد کرتا اور اپنا ایڈریس دیتا تو ہم شوق سے ایڈریس رکھ لیتے۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو رقم دی ہے وہ میں قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے خدا سے مانگا تھا اور یہ یقین ہے کہ خدا نے آپ کے ذریعے میرے پاس وہ رقم بھیجی ہے، لیکن میں آپ کے پتے کو ہرگز نہیں رکھوں گا اور نہ میں آپ کے دروازے پر جاؤں گا۔ کہ کیوں میرے دروازے پہ کیوں نہیں آؤ گے؟ اگر تم کو ضرورت پڑی تو کہاں جاؤ گے؟ کہ میں اسی سے کہوں گا جس نے نیند میں جگا کر کے تم کو یہاں بھیجا ہے، جب دوبارہ ضرورت ہوگی تو پھر کسی کو بھیجے گا۔ یہ اعتماد ہے پروردگار پر، یہ یقین پروردگار پر ہونا چاہیے، ورنہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا کی کل بنیاد عقیدہ توحید پر، اور عقیدہ توحید میں انکار پہلے ہے اور اقرار بعد میں ہے۔ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، یعنی باطل سے کنارہ کشی پہلے ہے، حق کا اعتراف بعد میں ہے۔ عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان باطل کی بھی پیروی کر رہا ہے
اور حق سے وابستگی کا بھی اظہار کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے توحید کو نہیں سمجھا، اس نے کلمے کو نہیں پہچانا ہے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جناب حر کے حالات کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حر کون ہے؟ حر کا عقیدہ کیا ہے؟ حر کا عمل کیسا ہے؟ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو معتبر بناتی ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ اگر صرف عقیدہ ہے اور انسان بے عمل ہے تو اس کا صحیح عقیدہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر انسان کے پاس عمل ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا عمل بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ عقیدے کا مظاہرہ عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عزیزوں، یہ دونوں چیزوں کو، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم حر کی ذات میں دیکھیں تو نہ حر عقیدے میں کمزور ہے اور نہ حر عمل کی منزل میں کمزور ہے۔ حر کا عقیدہ کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر نے کہا اگر آپ کی ماں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور خاتون ہوتی تو میں آپ کو جواب دیتا۔ تو یہ عقیدہ ہے، یعنی نہ عقیدے میں کمزوری ہے اور نہ ہی عمل میں کمزوری ہے۔ عمل کیا ہے حر کا؟ یہ تو عقیدہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا کہ تم اپنے فوجیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ تم خود نماز پڑھاؤ گے یا تم نماز پڑھو گے؟ تو حر نے برجستہ کہا کہ فرزند رسول کی موجودگی میں الگ سے نماز پڑھنے یا پڑھانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ہے حر کا عمل۔ تو نہ عقیدے میں کمزوری ہے اور نہ عمل میں کمزوری ہے۔ آپ بتائیں کہ حر اسی منزل پر مقام شراف کا یہ واقعہ ہے، مقام شراف ہی میں اگر حر کو موت آ جاتی تو یہ جنتی تھا یا جہنمی تھا؟ حر جنت میں جاتا یا جہنم میں جاتا؟ حر جہنم میں جاتا۔ کیوں جاتا بھائی؟ عقیدہ بھی اچھا ہے، عمل بھی اچھا ہے۔ نہ اس کا عقیدہ اور نہ اس کا عمل اس کو جنت میں پہنچا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو تو مانتا تھا لیکن ساتھ ساتھ یزید کو بھی مان رہا تھا، ابن زیاد کی بھی اطاعت کر رہا تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ باطل کی پیروی کے ساتھ ساتھ حق کا اعتراف کام نہیں آنے والا ہے، نہ عقیدہ کام آنے والا ہے نہ عمل کام آنے والا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ حر قبیلہ بنی تمیم کی ایک شاخ قبیلہ ریا کا سردار تھا، پسر سعد سے اس کی دوستی تھی۔ ابن زیاد کے 4 بڑے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا۔ جس طریقے سے پسر سعد سے ابن زیاد نے کہا تھا کہ تم کربلا جاؤ گے اور حسین سے بیعت لے لو گے یا ان کو قتل کر دو گے تو تم کو ملک رائے کی حکومت ملے گی، اسی طریقے سے حر سے کہا تھا کہ تم ان کو کوفے آنے سے روکنا، تم کو خراسان کی حکومت ملے گی۔ دونوں سرداروں سے 2 وعدہ، لیکن یہ پسر سعد کی بدبختی تھی کہ پسر سعد نے ملک رائے کی لالچ میں اپنے دامن کو امام مظلوم کے خون سے آلودہ کیا۔ حر آپ دیکھیں کہ کس منزل پر ہے۔ جنگ جمل
یعنی حر کے کردار کو دیکھیں، جنگ جمل میں کردار ایک کریکٹر ہے زبیر کا۔ زبیر کون؟ امیر المومنین کے دوست، پھوپھی کے بیٹے، سگی پھوپھی کے بیٹے، اور پیغمبر کی وفات کے بعد مولائے کائنات کے زبردست حامی۔ لیکن جب امیر المومنین کو خلافت چوتھی منزل میں پیش کی گئی تو یہ امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ جنگ جمل میں زبیر کو امیر المومنین نے بلایا اور آنکھوں میں اشک کے ساتھ کہا، زبیر تم تو میرے بھائی تھے، تم تو میری پھوپھی کے بیٹے ہو، کیا تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ اتنا سننا تھا کہ زبیر نے سر جھکایا اور جنگ جمل سے دور چلے گئے، راستے میں قتل کر دیے گئے۔ فرق پہچانے حر میں اور زبیر میں کہ حر نے جس لمحے تجزیہ کیا کہ ہم کو باطل کا ساتھ چھوڑ دینا ہے تو باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آ گیا، لیکن زبیر انہوں نے باطل کو تو چھوڑا لیکن حق کے دامن میں پناہ نہیں لی، امیر المومنین کے ساتھ نہیں آئے بلکہ میدان سے چلا جانا کافی سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ حر کا کردار تاریخ میں آج بھی گنہگاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر انسان خطا کار ہے تو حر کا کردار ہی اس کو بڑھ کر کے سہارا دیتا ہے، اور پھر کتنی اپنائیت ہے جناب حبیب کے لیے۔ آپ کہتے ہیں حبیب آئے، آپ مسلم بن اوسجا کے لیے کہتے ہیں کہ مسلم بن اوسجا نے یہ فرمایا، لیکن حر کے لیے آیا، حر نے یہ کہا، حر کو امام نے بھیجا۔ یعنی جب قربتیں ہو جاتی ہیں، انسان اپنے آپ کو کسی سے قریب سمجھنے لگتا ہے تو پھر لفظوں میں تکلف نہیں ہوتا۔ اس انداز سے حر کو خطاب کرنا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ لفظوں میں تکلف نہیں ہوتا۔ حر کو جو امتیازی خصوصیت حاصل ہے وہ کربلا کے باقی شہیدوں کو نہیں ہے۔ باقی شہداء میں جناب حبیب بن مظاہر کی قبر الگ بنی ہے، سب گنج شہیدہ میں ہے، لیکن حر کا باقاعدہ روضہ بنا ہوا ہے اور کافی دور ہے۔ اس سلسلے میں صاحب معالی السبتین تحریر فرماتے ہیں کہ حر کا مزار امام حسین علیہ السلام کے روضے سے اتنی دور کیوں تھا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حر کے قبیلے والے حر کے لاشے کو لے کر کے وہاں سے چلے، کربلا سے دور کے اپنے قبیلے میں لے جائیں گے، وہاں دفن کریں گے، لیکن ایک منزل پر آ کر کے ناکہ رک گیا۔ بڑی کوشش کی کہ آگے بڑھیں، آگے نہیں بڑھا ناکہ۔ آخر میں تھک ہار کر کے انہوں نے وہیں پر حر کو دفن کر دیا، قبر بنا دی۔ ایسے ہی ایک ملتا جلتا واقعہ میدان احد کا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے، ان کی زوجہ میدان احد میں آئیں، اپنے شوہر کے لاشے کو ناقے پر رکھا اور یہ چاہا کہ مدینے لا کر کے بقیع میں دفن کر دیں۔ ناقہ احد کے میدان میں تو چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی سرحد احد ختم ہو رہی تھی وہاں سے آگے ناقہ نہیں بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، ناقہ آگے نہیں بڑھا۔ پیغمبر اسلام کو آ کر کے اطلاع دی، اللہ کے رسول ناقہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ مدینے لے جا کر کے اپنے شوہر کو دفن کریں۔ پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ عمر جب مدینے سے چلے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ زوجہ کہتی ہے کہ عمر نے دعا کیا تھا کہ پروردگارا اب مجھے مدینے آنا نصیب نہ ہو، میں جا رہا ہوں تو میدان احد ہی میں رہ جاؤں، وہیں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے حکم دیا کہ عمر کو اسی میدان احد میں دفن کر دو، چنانچہ وہیں پر دفن کر دیے گئے۔ حر کے لاشے کو حر کے قبیلے والے لے کر کے چلے، لیکن ایک منزل پر آ کر کے ناقہ آگے نہیں بڑھا۔ کتنی مماثلت ہے پیغمبر کے صحابی میں جو میدان احد میں شہید ہوا اور اس حر میں کہ جس کی خطا کو امام نے معاف کیا۔
ناقہ وہیں پر رک گیا، قبیلے والوں نے وہیں پر دفن کر دیا۔ جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ حر کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو امام نے فرمایا قبیلہ بنی اسد سے میرے بابا نے جتنی زمین خریدی تھی اس کی آخری سرحد وہی ہے جہاں پر حر کو دفن کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حر یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب ہم آقا کی پناہ میں آ گئے ہیں تو اب ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، اسی زمین پر دفن ہوں گے جو امام کی ملکیت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے حر کا امتیاز۔ چنانچہ شاہ اسماعیل، بہت سے لوگ حر کو واقعہ کربلا کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ حر واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہے، اگر یہ نہ لے کر کے آتا تو امام کہیں نکل جاتے۔ یہ واقعہ درپیش نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سوء ظن کا شکار تھے۔ چنانچہ شاہ اسماعیل کربلا آ رہا تھا، راستے میں اس کو حر کی قبر ملی۔ اس نے کہا کہ حر کا کیا حال ہے، ذرا قبر کو کھولا جائے۔ قبر کھولی گئی۔ حر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی کسی نے دفن کیا ہے، لہو تازہ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ شاہ اسماعیل نے حر کی پیشانی پر رومال کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رومال امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے اور جناب سیدہ کا رومال ہے۔ چنانچہ اس نے کہا یہ رومال ہم تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی رومال کھولا، پیشانی سے لہو کا فوارہ جاری ہوا۔ لاکھ کوشش کی کسی ترکیب سے خون رک جائے، مگر خون نہیں رکا۔ قبر خون سے بھر گئی۔ گھبرا کر کے شاہ اسماعیل نے وہی رومال باندھا، خون رک گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حر کی پیشانی کا تاج تھا رومال زہرا۔ امام نے جو افتخار حر کو بخشا، کسی شہید کو جناب زہرا کا رومال عطا نہیں کیا، کیونکہ حر کے اندر احساس ندامت، احساس خطا تھی۔ لہٰذا امام نے چاہا کہ ہم حر کو اس انداز میں معاف کریں کہ حر کے پاس جناب زہرا کا تحفہ تا قیام قیامت رہے، اور جب حر محشور ہو تو جناب فاطمہ زہرا کے تحفے کے ساتھ میدان محشر میں آئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، میدان شراف میں حر کے قافلے کو امام نے پیاسا دیکھا، زبانیں نکلی ہوئی تھیں۔ امام نے حکم دیا کہ ان پیاسوں کو سیراب کیا جائے۔ مقابلہ بہت آسان تھا، پیاسے لشکر پر قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن امام حسین نے حکم دیا کہ ان کو سیراب کیا جائے، اور لشکر کو ہی سیراب کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ گھوڑے ہیں ان کو بھی پانی پلایا جائے۔ عزیزوں ذرا سوچیں کہ 1000 انسانوں کو پانی پلانا ہے تو کتنے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر 1000 انسان نہیں، ساتھ ساتھ 1000 گھوڑے جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ یہ تو 1000 گھوڑے سپاہیوں کی سواری کے لیے تھے۔ اس کے علاوہ اونٹ تھے جن پر سامان خورد و نوش تھا، جس پر خیمے تھے، ان کے بستر تھے، تو 500-600 اونٹ، تو 1000 سوار اور 1000 گھوڑے، 500 اونٹ، ان کو سیراب کرنا تھا۔ سیراب کرنے والوں کی تعداد کم، سیراب ہونے والوں کی تعداد زیادہ۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے لوگ امام کے ساتھ تھے سب نے پانی پلایا، بڑوں نے بھی پانی پلایا اور بچوں نے بھی پانی پلایا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے پانی کا جام لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پانی پلاتے ہیں۔ تو کیا اطفال حسینی نے پانی نہیں پلایا ہوگا؟ تاریخ تو اس سلسلے میں خاموش ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ بچوں نے بھی ان سپاہیوں کو پانی پلایا ہوگا۔
امام نے آخر میں حکم دیا کہ گھوڑوں کے اوپر پانی چھڑک دو، چونکہ یہ گرمی سے پریشان ہیں، ناکوں کے سامنے پانی رکھو جب تک کہ یہ خود سے منہ نہ اٹھا لیں، ان کے سامنے سے پانی کا ظرف نہ ہٹانا۔ عزیزوں، یہ بچے پانی نہیں پلا رہے ہیں بلکہ متوجہ کر رہے ہیں کہ آج تم پیاسے ہو، ہم تم کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن کل ہمارے اوپر وقت آئے گا تو تم اس واقعے کو یاد رکھنا۔ چنانچہ جب شب عاشور آئی، کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی، ہر نے پوچھا کہ کیا فرزند رسول سے سلوک کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے کہ جنگ ٹل جائے؟ پسر سعد نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے، ابن زیاد کا سخت حکم ہے، کل جنگ ضرور ہوگی، حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اصحاب حسینی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہر وہاں سے جو اٹھا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ ساری رات بے چین رہا، اس لیے کہ امام حسین کے خیمے سے صدائے التش بلند ہو رہی تھی، بچے ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے تھے، یہ ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ ہم نے تم کو پانی پلایا ہے، آج ہم 3 دن سے پیاسے ہیں۔ چنانچہ ہر نے صبح فیصلہ کیا، ہر اگر پسر سعد کے لشکر میں رہ جاتا تو اس سے خراسان کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا، خراسان کی حکومت پر ٹھوکر مارا۔ تاریخ میں 2 کردار ہے، پسر سعد جس نے اپنے منصب کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا گوارا کر لیا، اور وہ ہے کہ جس نے منصب کو ٹھوکر مارا اور امام کی پناہ میں آ گیا، نار سے نور کی جانب آ گیا۔ چنانچہ ہر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی جانب روانہ ہوا تو تنہا نہیں چلا، ہر کے ساتھ ہر کا بیٹا ہے، ہر کے ساتھ ہر کا بھائی ہے، ہر کے ساتھ ہر کا غلام ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ امام کی جانب روانہ ہو گیا اور اس انداز میں چلا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ امام کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ یزیدی فوج کے سپاہی یہ سمجھیں کہ لشکر چھوڑ کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لشکر سے باہر نکلے، ہر نے حکم دیا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، اس لیے کہ یہ بڑے خطا کار ہاتھ ہیں، یہ بڑے گنہگار ہاتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر نے اپنی سپر کو الٹی کر کے اپنے سامنے کرنے کا حکم دیا۔ یہ سپر کو الٹی کرنا عرب میں اس بات کی علامت تھی کہ آنے والا جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہے، پیغام امن لے کر کے آ رہا ہے۔ اس انداز میں امام حسین نے ہر کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب عباس کو حکم دیا، عباس استقبال کے لیے جاؤ۔ ہر کے بیٹے نے تکبیر کہی، ہر نے کہا بیٹا تم نے تکبیر کیوں کہا؟ کہا لشکر حسینی کے علمدار استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ہر کے بیٹے نے پھر تکبیر کہی، کہا اب تم نے تکبیر کیوں کہی ہے؟ کہا کہ علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر کے بیٹے نے ایک مرتبہ کہا بابا اب گھوڑے سے اتر جائیے۔ کہا کیوں اتر جاؤں؟ کہا اس لیے کہ مولا خود بنفس نفیس آ رہے ہیں، امام استقبال کے لیے آئے۔ ہر گھوڑے سے اتر آتا ہے، امام کے سامنے پہنچا، بڑی گستاخی کی تھی نا، بڑی بے ادبی کی تھی، اب معذرت کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ایک فقرہ کہا اخطا تو یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ امام نے سینے سے لگایا، ہر تیری ماں نے تیرا کیا ہی خوبصورت نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی ہر ہے اور آخرت میں بھی ہر ہے۔ امام نے ہر کو سینے سے لگایا، اے ہر جا، میں نے معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا۔ ہر کہتا ہے مولا آپ جناب زہرا کی جانشین جناب زینب سے بھی سفارش کر دیجئے، وہ بھی مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ جب میں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے پوچھا کون بی بی ہے جو رو رہی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ یہ علی کی بیٹی زینب رو رہی ہے، علی کی بیٹی زینب کا دل میں نے دکھایا ہے۔ جناب زینب کو یہ خبر ملی کہ ہر امام کی نصرت کے لیے آیا ہے، امام کا ناصر بن کر کے آیا ہے۔ عزیزوں، جناب اون محمد کو جناب زینب نے بلایا، اے اون محمد ہر آیا ہے،
جاؤ حر کو ماموں کہہ کر کے سلام کرنا۔ جناب زینب نے بڑی عزت بخشی۔ جیسے ہی حر نے یہ سنا اپنے رخسارے پر تماچے لگائے، یہ وقت آ گیا ہے کہ ثانی زہرا مجھے سلام کہلائے۔ اے حر، اس سے برا وقت آنے والا ہے کہ جب زینب کو کوئی سلام کرنے والا نہ ہوگا۔ ارباب عزا، حر کہتا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ حر کا جوان بیٹا علی ابن حر میدان کربلا میں گیا، زخمی ہوا، زمین پر آیا، آواز دی سلام آخر قبول ہو۔ حر اٹھا کہ مقتل میں اپنے بیٹے کے پاس جائے۔ امام حسین نے جناب عباس سے فرمایا، اے عباس، حر کو سہارا دو، حر کو روک لو۔ اور حر سے کہا، اے حر تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ حر نے کہا، آقا مجھے جانے دیجئے، میرے بیٹے کا آخری وقت ہے۔ امام نے فرمایا، اے حر، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشے پر نہیں جایا کرتے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے حر کو تو روک دیا، لیکن جس وقت علی اکبر آواز دیں گے تو اس وقت کون ہوگا کہ جو آپ کو روکے گا، جو آپ کو منع کرے گا؟ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھایا کرتے ہیں، تو علی اکبر بھی کڑیل جوان ہیں، آپ بھی ضعیف ہیں۔ جزاکم ربکم ارباب عزا۔ اس کے بعد حر مقتل میں آیا۔ مجھے تفصیل شہادت کی نہیں پڑھنا ہے۔ حر نے آواز دی، مولا سلام آخر قبول ہو۔ امام حر کے سرہانے آئے، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، عزت و توقیر عطا کیا کہ حر جب ہم میں شامل ہو گیا ہے تو اس کا سر ہمارے زانوں پر ہے۔ ارباب عزا، جناب زہرا کا رومال حر کے پیشانی پر باندھا۔ میں کہوں گا، اے حر تو بڑا خوش نصیب ہے کہ امام کا زانو تجھے مل گیا، لیکن وقت عصر حسین سجدہ خالق میں ہوں گے، کوئی امام کے قریب نہ ہوگا، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، ماں فریاد کر رہی ہوگی۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، کیا جانے ہے کس حال میں یا رب میری خواہ یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، بیمار کو چھوڑایا ہوں میں روتا تڑپتا، صغرا کے لبوں پر یہی ہر لمحہ تھا نوحہ، آ جائیے لینے کو مجھے میرے برادر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، دل رہتا ہے بے چین سکون
نظروں میں مریضا کا میری پھرتا ہے منظر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، مجھے بھی میرے بھائی اس طرح یہاں لاؤں میں بیمار کو جا کر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، یہ سوچ کے بھیا میں ہر ایک طرح کے دکھ درد سہوں گی، کہتی تھی بہن مجھ سے میں تنہا ہی رہوں گی، جانے سے اجڑ جائے گا تم سب کے بھرا گھر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، اکیلے میں کیا کرتا ہوں باتیں، جی پاؤں گا کس طرح میں سہرا کو بھلا کر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، اس حال میں اس عمر میں وہ صدمے اٹھائے، دن ہجر کے تنہا میری بیمار بتائے، آنکھوں سے میری بہتا ہے اشکوں کا سمندر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، کہ میرے پاؤں میں زنجیر پڑی ہے، دروازے پہ سہرا میری چاہت میں کھڑی ہے، مر جائے نہ
تم ہی سنا دو، کہتے کوئی یثرب کی ہواؤں سے یہ جا کر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر، یہ سوچ کے تنہائی میں روئے علی اکبر۔ دنیا یہ میرے حال پہ اب اشک بہائے، کس طرح شبی درد جگر میرا سنائے، چبھتے ہیں جدائی کے میرے سینے میں نشتر، یہ